حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے ایک رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیں عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا کر، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو بکہ وادی بکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود ہیں۔ اول بیت ہے نا، پہلا گھر، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ ہو؟ تو ناممکنات میں سے اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارم، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے 2 قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ
اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچ رہے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام ہے، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے۔ ٹھیک ہے ان کا جہاز آئیں، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، لیکن کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے، کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت پاکستان کے اوپر، اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ دوبارہ سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا۔ اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے، قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ اب آج تو آپ کو معلوم ہے اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپس جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کچھ نہیں تھا، تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ادھر ہے۔ تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے۔ عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل چلتا تھا، لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے۔ یہ امن کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے، بلد الامین کہا گیا ہے اس کو، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے۔